بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید کے حقوق پہ ہماری بات چل رہی تھی۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لایا جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی بابرکت کتاب ہے۔ لیکن اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ نزول کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہے۔ آج ہم یہ دیکھ لیں ہم میں سے کتنی ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جو قرآن مجید کو اس نیت سے اٹھاتے ہیں کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ آپ کو بہت تھوڑے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن مجید کو سمجھنا یہ تو صرف مولوی حضرات کا کام ہے، مذہبی لوگوں کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا، آپ نے قرآن مجید سارے کے سارے صحابہ کو سمجھایا، ہم تک یہ پہنچ گیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سارے کے سارے مرد ہوں یا عورتیں ہوں قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں اور اس کے مطابق پوری زندگی گزار کے اس دنیا سے ہم جائیں، تب جا کے کامیاب ہوں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید مشکل ہے جی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید اگر کوئی بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، سمجھنا شروع کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے قرآن بڑا آسان ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو تو ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کرنی ہے کہ قرآن مجید پہ جہاں ہم ایمان لاتے ہیں، جہاں اس کی احسن انداز سے تلاوت کرتے ہیں، وہاں ہم نے قرآن مجید کو سمجھنا بھی ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سے تقاضا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔